الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, who may not be here at this time, and similarly for people living in different time zones around the world, so they can watch it as well. That's why it's repeated at different intervals. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ پروگرام بھی اور باقی بھی اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہیں ان تمام کو یوٹیوب کے اوپر سیو کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ جب بھی چاہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو وہاں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ بھی اس سیشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. اس درس کے اندر اسکرین کے اندر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے اسٹوڈیو تک ہم بھی آپ کی بات سن سکیں گے، اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے. You most welcome to ring in. You can see the number on the screen. We will be able to hear what you've got to say, and so will the rest of the viewers and listeners. اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں یا جس بات پر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مرضی ہو، بشرطے کہ وہ کسی شخص کے اوپر خاصتاً تنقید نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سامعین ناظرین کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہو. اور جس موضوع پر بات کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اسی کے بارے میں آپ سوال کریں یا تبصرہ کریں یا کوئی اچھی بات شیئر کریں، بلکہ کسی بھی موضوع کے اوپر آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کال ان کر سکتے ہیں. You most welcome to call in, and you can comment upon any aspect of the program. You can give us an observation, anything beneficial that you would like to share with our listeners and viewers. It does not necessarily have to be linked to the topic that I'm speaking about. اب آتے ہیں پروگرام کی طرف. چند ہفتوں سے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات چیت کر رہا تھا، اور اس بات پر کافی زور دے رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا معاشرہ جو بنایا، تو اس کے اندر جو 4 صنف کمزور تھے، ضعیف تھے، عورتوں کی صنف، یتیموں کی صنف، غلاموں کی صنف، اور جو غرباء فقراء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی ہی عزت نصیب کی۔ اور پھر اس کے بعد معاشرت کے اندر جو غلط کام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ ان کو بھی مٹانا شروع کیا، اور من جملہ ان غلط کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ وہاں تعصب بڑے ہی سخت پیمانے کے اوپر موجود تھا۔ جو اچھے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے ہم اچھے خاندان کے ہیں، ہماری عزت ہی کرنی چاہیے چاہے ہم سے کوئی برا آدمی ہو، اور فلاں خاندان والے وہ عزت والے نہیں ہیں، ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے، ان کو کم نظری سے اور حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے اگرچہ وہ اچھا آدمی ہو۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے بہت ہی پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ کے اندر اس قسم کا تعصب۔ بلکہ اگر کسی کی چمڑی کالی ہوتی، اس کی عزت احترام نہ ہوتا، اس کو ہلکا سمجھا جاتا، اور جس کی سفید چمڑی ہوتی اس کی بڑی ہی عزت کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتلایا کہ چمڑی کے رنگ کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں کرنی چاہیے، مال کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے عزت نہیں ہونی چاہیے، کسی شخص کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے عزت یا نہ عزت ہونی چاہیے۔ عزت اگر ہو تو وہ اعمال کی وجہ سے ہے، وہ نیکی کی وجہ سے ہے، اخلاص کی وجہ سے ہے، اللہ کے تم کتنے قریب ہو اس کی وجہ سے عزت ہونی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سکھایا، سمجھایا، اور ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاوایا۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئے ہیں، کالز بھی لیتے جائیں گے اور پھر آگے اس موضوع کے اوپر آگے بات چیت بھی کرتے جائیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، how are you؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ How are you؟ Alhamdulillah, I'm fine. Just one question, Mohan Sahab. I've been living in a rented property Can you tell me what your name for is years first of now. all? Yeah, Zubair, And which city are you from, Zubair? from Bradford. Okay, go on, go ahead. Right, I've been living in a rented property, paying rent for the past 30 years, and now thinking about buying a house, but obviously I don't have the money to pay the full price, so is it permissible to get a mortgage out, which obviously, as you know, charges interest with it? So I've looked at other halal mortgages, but I don't think it's an option for me because the payment's way too high, monthly payments. So I just wanted to find out, is it permissible? I've got no other houses. I've only got one house, which is rented house. Okay. So is it permissible to get a house on mortgage, which obviously charges interest? Okay. Keep listening, Zubair, and inshallah I will definitely answer that question. Is that okay? Thank you. ٹھیک ہے. Okay. And I'm sure there's people with similar questions and similar things in their mind. So I'll answer it after a short while, and I will definitely answer it with detail. تو میں عرض کر رہا تھا، اور اس دوران اگر اور بھی کوئی سوال آئے تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ I will definitely answer the questions once we go a little bit ahead with this topic, inshallah. But if you have any questions, do let them keep coming in. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کا خاتمہ کیا، اور یہاں تک بات میرے پچھلے سیشن کے اندر پہنچی تھی
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے آپ کو ایک مذکر اور مؤنث سے، نر اور مادہ سے، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، مختلف خاندانوں کے اندر۔ یہ خاندان کہتا ہے ہمارا یہ نام ہے، وہ خاندان کہتا ہے ہمارا یہ نام ہے، یہ خاندان کہتا ہے ہمارا یہ نام ہے۔ تمہاری شکلیں اگرچہ جنرلی ایک ہی قسم کی شکل ہے لیکن سب مختلف ہیں۔ ایک ہی قسم کا مطلب یہ ہے کہ سب کی دو آنکھیں ہیں۔ جنرلی عام طور پر تمام انسانوں کی دو آنکھیں ہیں، ہاں کوئی بیمار ہو، تکلیف ہو، اپاہج ہو، وہ الگ بات ہے۔ ایک ناک ہے سب کا، دو کان اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ایک منہ دیا ہوا ہے، سر کے اوپر بال دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جنرلی اللہ رب العزت نے سب کو دیا ہوا ہے۔ جسم کے اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنرلی اس لحاظ سے دیکھیں تو سب کو برابر رکھا ہوا ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس چہرے کو جس کے اندر دو آنکھیں سب مخلوق کو دی ہوئی ہے، ایک ناک سب کو دیا ہوا ہے، منہ دیا ہوا ہے، سب کے دانت ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے دو کان، اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو سب کو یکساں، everybody seems to be equal in the sense that you all have two eyes, you have a nose, you have an almost round or an oval shaped face, you have two ears, you have a mouth with teeth inside, with a tongue inside it, you have a facial appearance, your bodily appearance, then you have two arms, two hands, 2 feet. If you look at the general sense, Allah has made everybody the same. But when you look at the detail of it, then Allah subhanahu wa ta'ala has made everybody virtually, in fact, literally different. اگر تفصیل کے اندر دیکھیں تو ہر شخص کو اللہ رب العزت نے الگ بنایا ہوا ہے. And that's why there's no two DNA that are same in millions and millions of people. دو جب جڑواں پیدا ہوتے ہیں بھائی بہن وغیرہ تو اوپر سے اگرچہ even though they seem to be identical twins, but their DNA there will be some difference in it. Their fingerprints there will be difference. Their eye there will be something different inside. تو اللہ رب العزت نے یہ تمام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے میں نے یہ الگ الگ پیدا کیے، اس لیے نہیں کہ تم کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں یا وہ مجھ سے بہتر ہے، بلکہ اس لیے تاکہ تم لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، so you could recognize each other. That's why I have made these facial and bodily appearances different. اور پھر خاندانوں کو، فیملیوں کو الگ الگ رکھا ہے، لیکن عجیب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ اگر فلاں فیملی سے ہے یا فلاں خاندان سے ہے تو اس کی ہم عزت کریں گے، اس کی ہر بات مانیں گے، اور جو فلاں خاندان سے نہیں ہے تو اس کی عزت نہیں ہوگی۔ آج کل بھی کتنے ملکوں کے اندر، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان کے اندر اب بھی اس قسم کے حالات ہیں، ہندوستان انڈیا کے اندر اب بھی اس قسم کے حالات ہیں، بنگلہ دیش کے اندر اب بھی اس قسم کے حالات ہیں، افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے اندر اب بھی اس قسم کے حالات ہیں، عربوں کے اندر تو ہے ہی ہیں، اور یورپ کے اندر اور ان ممالک کے اندر بھی کسی حد تک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی حد تک چھپا ہوا ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی تربیت اس انداز کے اندر کی کہ کسی کا جسم، چمڑی جو ہے وہ اگر فلاں رنگ کی ہے یا فلاں رنگ کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت یا بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
سے پہلے کہ جو سیاہ فام کالی چمڑی والے تھے تو ان کی اتنی عزت نہیں ہوتی تھی. یہاں بھی یورپ کے اندر تقریباً 60-70 سال پہلے جاؤ تو یہاں بھی یہی حالات تھے. امریکہ کے اندر بھی جاؤ تو وہاں 50s کے اندر 1950s کے اندر جو سیاہ قسم کی چمڑی ہوتی تھی افریقہ کے ملکوں کے تھے تو ان کے لیے وہ کہتے تھے کہ تم اس بس کے اوپر سفر نہیں کر سکتے، یہ ہم سفید چمڑی والوں کی بس ہے، آپ اس میں سفر نہیں کر سکتے اور ہم آپ کی بس میں نہیں آئیں گے، اور ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں تم آ ہی نہیں سکتے ہو کام کرنے کے لیے، ہمیں گن آتی ہے تم سے، اور جس راستے کے اندر ہم چلتے ہیں اس راستے میں بھی نہیں چل سکتے. یہ تو ایک بڑا انقلاب چلا، اور اس کے بعد پھر حالات کچھ تبدیل ہوئے کسی حد درجے تک. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدیوں پہلے ہمیں یہ تعلیمات دی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چمڑی ڈارک قسم کی کلر کی تھی، اور جو غیر مسلم تھے وہ ان کی عزت نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی عزت کی، اور عزت کر کے لوگوں کو دکھایا بھی کہ میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں. اور پھر نماز کی اذان کے لیے مؤذن جب مقرر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت کا مقام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، دکھانے کے لیے کہ یہ جو عزت ہوتی ہے یہ چمڑی کے رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اوپن میرٹ سسٹم، تمہارے نیک اعمال کے کسی کے ساتھ رشتہ، بیکاز آف فیملی ٹائز، نیپوٹزم، because of who you know, that's not what respect should be upon. It's what you have earned and what you have done in good deeds. That's how good respect should be earned and should be given. That's the message the Prophet sallallahu alayhi wa sallam relayed to the Sahaba. ایسے کرتے ہیں، کچھ کال آئی ہوئی ہیں، کالز بھی لیتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, Maulana bhai? الحمدللہ، اللہ کا شکر. I'm just asking question. We are working in school, lunchtime supervisor, and he's special needs. I can just barely hear you. Can you speak a bit louder, sister? You know, if you are a lunchtime supervisor, جی. and if he's fed for special needs children, child, he's not Muslim. If I say Bismillah, when you start the feeding. So you're asking that if you say Bismillah before you feed a special needs child? Yeah, he's not Muslim, non-Muslim. It doesn't matter. What Bismillah? In fact, it's a good. Okay, I'll listen to you. And if he's, if he's special needs children, they're working so hard with special needs children. When you sub them, you said no. If you want to sub, if it's our child, what can I do? Ji. If I do not our child, but if I treat like it's my child, Allah give more reward. That's true. Special needs. And special need, yeah. Carry on, sorry. They on kicking, and sometimes you fed up and you said no. Allah give me that urge for me. That's why I need to carry on my working with special needs children. Is that good? That's very good. Gee, that's very good. Yeah. And another one question. If your child, he's not, he's young, they can listen to you when you still carry on. You said, they're angry, you said, you didn't tell anything, you are wrong. But if they calm down, you can say, you are wrong. And if you are wrong, you do mistake that one. If I say, you're wrong. You said, some have said, no, they tell you so hardly. And we said, no, parents need to listen sometimes. If your child do toilet in your legs, do not throw your child like that. Is that good, or you need to do straightforward? No, you're telling me that you go out in my house
you do sabr, keep sabr for and make dua. So you're saying that I'm only repeating your questions to see if I've understood it. Are you trying to say that you're telling your child something but they're not listening to you? Is that what you're saying? Yeah. And Okay. if he is angry, he didn't tell anything, because if he's young generation, they not listen. They come down, then we said, you tell me like that, it's not good, and your mom. And then if someone listen, then they said, no, your children speaking like that, you can't take out from home. And you said, no, it's our children, you want to carry on, Allah give. Ji. Okay. What we'll do is, inshallah, it's almost break time, sister. After break, inshallah, I will answer these questions. I'll speak about them. Take, inshallah. Some very important questions, and definitely I will speak about those. ان سوالوں کے اوپر انشاءاللہ میں ضرور تبصرہ کروں گا، لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں.